اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ درس میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی کہ صوفی کسے کہتے ہیں، عارف کسے کہتے ہیں۔ بیان ہوا گزشتہ درس میں کہ صوفی یا تصوف کا کلمہ صوف سے نکلا ہے، یعنی صوف کا مطلب ہے اون۔ تو صوفی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو اونی لباس کو پہنتا ہے، یعنی کھدر کے کپڑے پہنتا ہے، اور اس کا باقاعدہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دشوار اور سخت قسم کے لباس کو پہنے جو نرم و ملائم نہیں ہے، جو انسان کے جسم کے لیے آسانی فراہم نہیں کرتا بلکہ دشواری فراہم کرتا ہے۔ اور یہ سخت لباس اس لیے پہنتا ہے تاکہ لوگوں کو اور خود اپنے وجود کو اس بات کا بار بار احساس دلا سکے کہ تمہاری زندگی آرام دہ نہیں ہے، نہایتی دشوار اور نہایتی سخت زندگی تم نے گزارنا ہے۔ یہ صوفی مادی اور دنیاوی خواہشات سے دوری کرتا ہے اور در واقع اپنے نفس کو جو سرکشی کرتا ہے، اس نفس کو رام کرتے ہوئے مطیع اور فرمان بردار بناتا ہے۔ پس تصوف در واقع اس صوفی کا طرز عمل ہے، اس صوفی کا نظریہ ہے کہ جس کے مطابق وہ دشوار اور کٹھن راستوں پر چلتے ہوئے اپنے نفس کی تہذیب کرتا ہے اور اپنے نفس کو صفات حمیدہ سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیان ہوا کہ اگر تصوف کو عرفانیات میں دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو ہم نے تشریح عرفان عملی کی بیان کی، یہ جو تشریح سیر و سلوک کی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، وہ تصوف سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اور یوں اگر کہا جائے کہ تصوف وہی سیر و سلوک ہے اور وہی عرفان عملی ہے، تو یہاں اس حد تک ایسا کہا جا سکتا ہے۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں جو شیعوں کے ہاں دیندار طبقے میں تصوف کو یا صوفیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کی مذمت کی جاتی ہے، اور اس مذمت کی بنیادی وجہ یا بعض روایات جو ہمارے منابع روایی میں بیان کی جاتی ہیں، یا بعض طرز عمل اور طرز تفکر جو ان صوفیوں سے متعلق ہیں اور قابل مذموم ہیں، اس وجہ سے اس گروہ کی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخی جھروکوں سے جھانک کر دیکھیں تو بعض زمانے ایسے گزرے ہیں کہ جہاں یہ کلمہ صوفی نہایتی دیندار، متدین اور پاکیزہ افراد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جو جس قدر قداست رکھتا ہو، جس قدر پاکیزگی رکھتا ہو، جس قدر متدین ہو، اس شخص کے لیے صوفی کا کلمہ استعمال کیا جاتا تھا۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح بتاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی، یعنی اس موجودہ دور میں بھی، کرمانشاہ کے بعض علاقوں میں جو شخص بہت ہی متدین ہوتا ہے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ اور بیان ہوا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ممکن ہے کہ بعض مقامات پر جو دیندار متدین شخص ہوں ان کو صوفی کہا جائے۔ البتہ ہم نے خود اس چیز کو مشاہدہ کیا کہ جو شخص داڑھی رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو صوفی کہا جاتا ہے،
یا اسے مولوی کہہ کر پکارا جاتا ہے، چاہے اس کا دینی تعلیم سے کوئی ربط نہ ہو، چاہے وہ عالم دین نہ ہو، چاہے وہ پیش نماز نہ ہو، لیکن صرف داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کو صوفی صاحب یا اس کو مولوی صاحب کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے میں ایسا ہے، اب یا اس کی مذمت کی خاطر ایسا کیا جاتا ہے، یا اس پر طعن کشی اور طعنہ زنی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، یا واقعاً اس کی تعریف کی خاطر اس کو صوفی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دیندار شخص ہے۔ پھر بیان ہوا عارف کسے کہتے ہیں، تو وہاں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا شخص جو خداوند متعال کی شہودی معرفت کے مقام پر فائز ہو، حقیقت عرفان کو درک کر چکا ہو، ایسے شخص کو عارف کہتے ہیں۔ بس عارف ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو عرفان کی حقیقت کو درک کر چکا ہو اور خداوند متعال کی شہودی معرفت رکھتا ہو۔ اب اس عارف اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ یقینی بات ہے کہ عارف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عارف بھی صوفی کی طرح یہ کھدر کے کپڑے پہنتا ہو، ایسا کوئی ضروری قانون نہیں ہے۔ یہ جیسے بعض معاشرے میں صوفی حضرات خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں، درباروں میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے ایک کشکول تھام کے رکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں یا اپنے گلے میں لٹکایا ہوتا ہے، اپنے سر پر کوئی ایسی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، یہ لمبے سے بال رکھے ہوتے ہیں، گلے میں منکوں والی ایک موٹی سی تسبیح لٹکائی ہوتی ہے۔ یہ ایک علامات ہیں عزیزان محترم، ایسی کوئی علامات ایک عارف کے لیے بیان نہیں کی گئی ہیں عرفان عملی میں یا سیر و سلوک میں کہ وہ ان علامات کو اپنائے اور حتماً ان علامات کی پاسداری کرے۔ جو مشترک نقطہ ہے صوفیوں میں اور عارف میں وہ یہی ہے کہ یہ دونوں معنویت کی تلاش میں ہے۔ صوفی بھی معنویت کی تلاش میں ہے، عارف بھی معنویت کی تلاش میں ہے۔ صوفی معنویت کی تلاش کی خاطر دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے، عارف بھی معنویت کی تلاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یعنی صوفی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے اور مقام فقر کو درک کرنے کے لیے ان علامات کا سہارا لیتا ہے، جبکہ عارف بھی مقام فقر کو درک کرنا چاہتا ہے اور مقام فقر میں اپنی حقیقت فقر محض کا اعتراف کرتا ہے کہ میں فقیر ہوں۔ لہٰذا صوفی اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو پامال کرتا ہے اور بسا اوقات شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو بھی پامال کر دیتا ہے، اور بعض ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے کہ جن کی نہ تو شریعت میں اجازت ہے اور نہ ہی عقل ان کاموں کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ صوفی ان کاموں کو انجام دیتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو پامال کر کے معنویت کو حاصل کر سکے، جبکہ ایک عارف وہ ان کاموں کو انجام نہیں دیتا۔ عارف کے عرفان کا محور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہونا چاہیے۔ پس معیار عارف جو ہے وہ شریعت ہے، اور عارف کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ اپنے باطن کی رؤیت کرے۔ اگر آپ ہم سے سوال کریں کہ عارف کون ہے اور کون شخص عارف نہیں ہے، یعنی ہم کیسے معلوم کریں کہ کون شخص عارف ہے یا عرفان کے کس درجے پر فائز ہے، یا اس کا عارف ہونا آیا اس کی شہرت کی علامت ہے کہ وہ شخص اگر مشہور ہے تو عارف ہے اور اگر مشہور نہیں ہے تو عارف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بیان ہو چکا کہ جو خداوند متعال کی شہودی معرفت رکھتا ہو، یہاں معیار شہودی معرفت کا ہونا ہے۔ جو شہودی معرفت رکھتا ہو خداوند متعال کی، وہ شخص عارف ہے، چاہے معاشرے میں کوئی شخص اس کو جانتا ہو یا وہ بالکل گمنامی کی زندگی بسر کرتا ہو، یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عارف خداوند متعال کی شہودی معرفت کے درجے پر فائز ہو۔ اب خداوند متعال کی شہودی معرفت کے درجات میں شد و تضاعف پائی جاتی ہے۔ کوئی عارف ہے کہ جو بہت ہی بلند مرتبے پر فائز ہے، اور کوئی عارف ہے کہ جو ابھی اس مراحل میں جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔
دنیا اس کو پہچانتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر دنیا اس کو نہیں پہچانتی ہے تو بھی اس کا مجہول ہونا، اس کے عارف ہونے پر کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ بس عارف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہودی معرفت رکھتا ہو۔ اب چاہے معاشرے میں اسے عارف کہہ کر پکارا جائے یا کوئی اس کو عارف نہ کہے، چاہے اگر عرفاء کی فہرست کو مرتب کیا جائے تو اس کا نام اس فہرست میں لکھا جائے، چاہے اس کا نام اس فہرست میں نہ لکھا جائے، یہ سب باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ عارف وہ ہے کہ جس میں روح عرفان حقیقی موجود ہو، یعنی معیار اس میں یہی پایا جائے کہ وہ خداوند متعال کی شہودی معرفت رکھتا ہے، وہ اپنی باطنی آنکھ سے خداوند متعال کے جمال کا دیدار کر رہا ہے اور خداوند متعال کی اس نے معرفت حاصل کر رکھی ہے۔ ایسا شخص جو حقیقت عرفان کے مقام تک پہنچ چکا ہو، وہ درواقع نام کمانے کے چکر میں نہیں ہوتا ہے، وہ اس چکر میں نہیں ہے کہ معاشرے میں اس کی شہرت ہو۔ بعض لوگ اسے جو ہے وہ کثرت عبادت کی وجہ سے صوفی کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ اسے کثرت عبادت کی وجہ سے عارف کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ اس کی جو احتیاطات اور اس کی زندگی میں جو دینی تعلیم اور شریعت مقدسہ کی پاسداری پر شدت کے باعث لوگ اسے صوفی کہہ دیتے ہیں یا عارف کہہ دیتے ہیں، وہ نہ تو اپنے اوپر ان ٹائٹلوں کے آنے کی وجہ سے خوشحال ہوتا ہے اور نہ ہی ناراض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس میں یہاں ایک جو ہے وہ محاذ کھول لے کہ مجھے اپنا دفاع کرنا ہے، نہیں، وہ ان چیزوں سے بالاتر ہوتا ہے اور ان چیزوں کی فکر میں نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا تاریخ تشیع میں ایسے انگنت بے شمار علماء موجود ہیں اور ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو سیر و سلوک کے مراحل سے عبور کرتے ہوئے، تہذیب نفس کے مراحل سے عبور کرتے ہوئے، جنہوں نے خداوند متعال کی شہودی معرفت حاصل کی، جنہوں نے شہودی ادراکات کو درک کیا اور ان میں اعلیٰ مقامات پر فائز ہوئے، لیکن معاشرے میں ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج اگر آیت اللہ بہجت کی شہرت ہوئی ہے تو ایسے متعدد افراد اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو بہت ہی بلند عرفانی مقام پر فائز ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، ہم بھی نہیں پہچانتے ہیں، لیکن زمین ایسی شخصیات سے اور ایسے افراد سے خالی نہیں ہے۔ ہم بعض افراد پر حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں نیک تمنائیں رکھتے ہیں، نیک الفاظ سے ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شہرت ہو جاتی ہے، اور بعض افراد ایسے ہیں جو گمنامی کی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور ان کے زندگی میں اگر کسی نے کوئی ان سے خارق العادہ واقعہ دیکھا ہو، وہ اسے منع کر دیتے ہیں کہ میری زندگی میں اس بات کو بیان نہیں کرنا، حتیٰ بعض لوگ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت کے فرزند اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض ایسی باتیں ہیں جسے ذکر کرنے سے منع کیا ہوا ہے کہ میں والد گرامی کے بعد بھی انہیں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بعض باتیں جو بیان ہو جاتی ہیں، جو معلوم ہو جاتی ہیں، جب وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں تو لوگ ان باتوں کو سننے کی وجہ سے اس شخصیت کی قدر و قیمت کے قائل ہو جاتے ہیں، اسے عارف کہتے ہیں، اس کا نام عرفاء کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عارف سے یہ خارق العادہ واقعات یا معجزات جسے کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، یا کرامات بعض لوگ اسے کہتے ہیں، اگر کسی شخص سے ایسی کرامات صادر نہیں ہوتی ہیں تو کیا وہ عارف نہیں ہے؟ نہیں، اگر وہ خداوند متعال کی شہودی معرفت رکھتا ہے تو وہ عارف ہے۔ یہاں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی بعض افراد کا نام لے رہے ہیں کہ جو اپنے زمانے میں عارف کے عنوان سے شہرت نہیں رکھتے تھے، لیکن چونکہ صاحب کرامت تھے، ان کی زندگی کے بعد ان کی شہرت جو ہے وہ عارف کی جو عنوان ہے اس سے ہوئی اور ان کا نام عرفاء کی فہرست میں شمار کیا جانے لگا۔ جیسے بتاتے ہیں مرحوم سید مہدی بحر العلوم ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہاں اس کتاب کے حاشیے میں مرحوم مہدی بحر العلوم سے متعلق 2-3 پیراگراف لکھے گئے ہیں، ہم ابھی اس کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرتے۔
سید ابن طاؤس ہیں، ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت ہے، ان کے بارے میں بھی کتاب کے حاشیے میں کچھ پیراگراف درج ہے جنہیں بیان نہیں کیا جاتا۔ یا ابن فہد حلی، یہ بھی ایک بہت ہی گراں قدر شخصیت ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جو شیعہ ہیں، نامور فقہا کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ عرفانی اعتبار سے اعلیٰ ترین عرفانی مقامات پر فائز تھے، لیکن اپنے زمانے میں نہ تو عارف کے عنوان سے مشہور تھے اور نہ ہی صوفی کے عنوان سے مشہور تھے۔ لیکن بعد میں جب عرفا کی فہرست کو مرتب کیا گیا اور عرفان کی جو تعریف کی گئی یا تشریح کی گئی اور عرفانی شخصیات کو بیان کیا جانے لگا، تو ان شخصیات میں ان 3 شخصیات کا بھی شمار ہونے لگا، یعنی انہیں بھی اپنے زمانے کے عرفا کی فہرست میں شمار کیا جانے لگا، جبکہ اپنی ان کی زندگی میں ایسا نہیں تھا۔ درواقع آیت اللہ مصباح یہاں اس نقطے کو اور اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عارف اپنی زندگی میں عارف کے اعتبار سے شناختہ شدہ ہو، لوگ اس کو پہچانتے ہوں یا اس کو نہ پہچانتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک عارف کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ خداوند متعال کی معرفت ہے، شہودی معرفت ہے۔ ایسے بلند مقام تک خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ جو اس نے اپنے قلب کی اور اپنے وجود کی تطہیر سے خداوند متعال کی معرفت حاصل کی ہے۔ ایسا شخص ممکن ہے صاحب کرامت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اپنے وجود کو اس قدر جو ہے وہ پختہ کر رکھا ہو اور اس قدر اپنے وجود پر کنٹرول کر رکھا ہو کہ اس سے کسی قسم کی کوئی کرامت معاشرے میں ظاہر نہ ہو۔ یہ دونوں احتمالات موجود ہیں۔ اگر کرامت اس سے ظاہر ہوتی ہے تو بھی وہ شخص عارف ہے، اور اگر اس سے کرامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں تب بھی وہ شخص عارف ہے۔ وہ شخص معاشرے میں مشہور ہو تب بھی عارف ہے، اور اگر گمنام زندگی بسر کرتا ہو تب بھی عارف ہے۔ بس یہ عناوین ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ 3 شخصیات مرحوم آیت اللہ مصباح نے ایسی بیان کی کہ جو اپنی زندگی کے بعد عارف کے عنوان سے شہرت رکھتی تھی۔ کل درس میں کچھ ایسی شخصیات کا بھی نام آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو عارف کے عنوان سے شہرت نہیں رکھتی تھیں، لیکن وہ بھی صاحب مقام تھے، یعنی انہوں نے بھی خداوند متعال کی معرفت کو اور وہ بھی شہودی معرفت کو درک کر رکھا تھا، لیکن معاشرے میں نہ تو اپنی زندگی میں عارف کے عنوان سے ان کی شہرت ہوئی اور نہ ہی ان کی زندگی کے بعد انہیں اس ٹائٹل سے پہچانا جانے لگا۔ بس ایسے افراد بھی موجود ہیں۔ تو یقینی بات ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے دور میں 2023 میں بھی حوزہائے علمیہ میں اور حوزہائے علمیہ کے علاوہ عام دنیا میں ایسے متعدد افراد موجود ہیں جو تربیت نفس کے نتیجے میں، جو تقوی و پرہیزگاری کے نتیجے میں، جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں خداوند متعال کی شہودی معرفت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی وہ خود اس بات کا کسی کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عرفان حقیقی اسلامی کو پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عرفان نظری کا یا عرفان عملی کا درست کانسیپٹ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا تو ہم اس کی تصدیق یا تردید کے بارے میں اگر اقدام کریں گے تو وہ نادرست ہوگا۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔